تنكح المرأة لأربع: ولجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، ہم اور آپ اس وقت اس مجلس میں بیٹھے ہیں. یہ بڑی بابرکت نورانی مجلس ہے، مجلس نکاح. دعا کیجئے اللہ رب العزت آج کی اس مجلس میں ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان میں مودت، محبت، الفت عطا فرمائے، اور اللہ اس ہونے والے نکاح کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنائے. ہمارے بزرگان دین اور اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجلس نکاح میں شرکت ہو تو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے دل ہی دل میں کہ اللہ اس جوڑے میں خوب محبت عطا فرمائے. ہماری دعا کی برکت سے اللہ ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیتا ہے. لہذا نکاح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میاں بیوی کا جوڑا بنایا. اور جوڑا کیوں بنایا؟ قرآن نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے تسکین کا سبب بنے، ایک دوسرے کے دلوں کو راحت پہنچانے والے. تو نکاح کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ آدمی کی زندگی پرسکون بن جائے، کیونکہ نکاح کے بغیر آدمی کی زندگی ناقص اور ادھوری ہے. میرے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب عمل میں آئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو جنت میں بھیج دیا، ظاہری بات ہے کہ جنت تو جنت ہی ہے، جنت میں کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، قرآن کہہ رہا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، کہ ہم نے جنت میں جنتیوں کے لیے نگاہیں نیچی رکھنے والی پاکیزہ عورتیں تیار کر رکھی ہے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ فرمایا کہ وہ عورت حقیقی معنی میں عورت ہے جس عورت کے اندر حیا اور شرم ہو، اور جس عورت کے اندر حیا نہیں وہ عورت ہی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ عورت کا زیور اس کے ہاتھوں کے کنگن نہیں، ناک کی بالیاں نہیں، کانوں کے زیورات نہیں، ہار نہیں، بلکہ عورت کا سب سے زیادہ قیمتی زیور اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے، شرم. لیکن آج سماج اور معاشرے سے حیا رخصت ہو گئی، آج حیا نکل گئی، جس کی وجہ سے ہمارے سماج میں دن بدن برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں.
کہ مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، بس دعا کیجیے اللہ ہماری بیٹیوں کی ایمان کی، اعمال کی اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بڑا پرفتن دور ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعکم الدنیا المرأة الصالحہ، کہ نیک صالح بیوی کا مل جانا یہ گویا کہ دنیا کی سب سے عظیم ترین نعمت کا مل جانا ہے۔ لہذا عورت اگر نیک اور دیندار ہے تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی نیک اور دیندار بنیں گے۔ لیکن نیک عورتیں کہاں لینے جائیں گے؟ نیک بیویاں کہاں لینے جائیں گے؟ نیک بیویاں اور نیک عورتیں اسی وقت ملے گی جبکہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنایا ہوگا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک ماں جب نیک ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، تو اس کی گود میں پلنے والے بچے بھی نیک بنا کرتے ہیں۔ حضرت ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، لہذا آپ نماز کے لیے بے چین کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، وضو کے لیے پانی ڈھونڈنے لگے، لہذا کہیں پانی نظر نہیں آیا تو دیکھا کہ ایک گلی کوشے کے اندر چند لڑکیاں چھوٹی چھوٹی جن کی عمر 7 سال 8 سالہ وہ بچیاں کھیل رہی ہیں۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان بچیوں سے جا کر کہا کہ بیٹا مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے وضو کرنا ہے، اگر میرے لیے پانی کا انتظام کر دو تاکہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ ہماری بیٹیوں کو بھی ایسی بنائے۔ تو ایک چھوٹی سی بچی، اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت چلو پانی چاہیے، اس نے کنویں کی طرف راستہ بتلایا، کہاں فلاں جگہ پر کنواں موجود ہے، وہاں پر جائیں، آپ کے لیے پانی کا انتظام وہاں موجود ہے۔ حضرت گئے کنویں پر، اب کنویں پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، پانی تو ہے لیکن پانی نکالے کیسے؟ پھر حضرت دوبارہ آئے ان بچیوں کے بعد کہ بیٹا ڈول رسی کا انتظام کر دو۔ تو ایک چھوٹی سی بچی جس کے عمر 7 سال یا 8 سال رہی ہوگی، اس نے حضرت سے انگلی پکڑی، کہا چلو میں آتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ بچی حضرت کو کنویں پر لے کر گئی اور جا کر اس نے کنویں کے اندر جھانکا، اور جھانکنے کے بعد اس نے اپنا تھوک اندر ڈالا۔ خدا کی قسم جیسے اس بچی کا تھوک نہ تھا کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا، کنویں کا پانی اوپر آ گیا، اور حضرت نے وضو کر لیا اور وہ بچی تو چلی گئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ حضرت کے دل میں خیال آیا اس میں تھوک کا کمال نہیں ہے اس بچی کے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے، کوئی اور راز ہے جو تلاش کرنا چاہیے۔ لہذا واپس ان بچیوں کے پاس آئے نماز سے فراغت کے بعد، اور اس بچی کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹا تو نے پانی کے اندر تھوکا اور پانی اوپر آ گیا، حقیقت کیا ہے، تیرے تھوک کا کمال نہیں ہے اس میں۔ تو وہ بچی کہنے لگی حضرت چھوڑ دیجئے، یہ راز ہے، میری امی نے کہا ہے کہ یہ راز کسی کو بتایا نہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ راز کسی کو بتایا نہ جائے۔ حضرت بزم ہو گئے۔ تو پھر اس بچی نے کہا کہ امانت ہے، میں آپ کو بتلاتی ہوں، بالکل صحیح بات ہے، میرے تھوک کا کمال نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے لیے میری امی بھی مصلی بچھاتی ہے، میں بھی مصلی بچھاتی ہوں، ہم دونوں ماں بیٹی نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں میری ماں بھی 100 مرتبہ درود پڑھتی ہے اور مجھے بھی 100 مرتبہ درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ جب تک 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتی ہوں وہاں تک نہ میری امی سوتی ہے نہ میں سوتی ہوں۔ حضرت نے کہا کسی درود کا کمال ہے کہ وہ پانی کے اوپر آ گیا۔ آج بھی ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایسے دیندار بنانا پڑے گا، لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہماری بیٹیوں کی جوانیاں موبائل نے برباد کر دی، موبائل نے سارا فتنہ کھڑا کر دیا، اور آج باپ بڑا خوش ہو رہا ہے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں آئی فون اگر ہو، اینڈرائڈ موبائل اگر ہو تو وہ باپ خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی موبائل چلانا سیکھ گئی، لیکن تجھے کیا پتا ہے تو تیرے کمرے میں رات گزار رہا ہے، تیری بیٹیاں کہاں چیٹنگ میں رات گزار رہی ہے۔
اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. معاشرے کو دیندار بنانا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہمارے گھروں کی زندگیوں میں پرسکون بنے گی. آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر جنت کا نمونہ بنے، میرے گھر میں سکون آئے. خدا کی قسم سکون اور اطمینان اچھے گدوں سے نہیں آئے گا، بہترین الماریوں سے نہیں آئے گا، مال و دولت سے سکون نہیں آئے گا. سکون زندگی میں آئے گا تو تیرے نبی کے طریقوں کو لانے سے آئے گا. اس نبی کے طریقوں کو لاؤ. خدا کی قسم میری اور آپ کی زندگی کی گاڑیاں اس نبی کے طریقے کو پیچھے ڈال کر چلنے والی نہیں ہے. وہ تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے جا کر پوچھیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، بچپن ہے آپ کا، اور اٹھا کر لے کر آئی اور اونٹنی پر سوار ہونے کے لیے جب بیٹھتے ہیں، حضرت حلیمہ نے اپنے خاوند کو آگے بٹھایا، آقا کو بیچ میں بٹھایا، حلیمہ پیچھے بیٹھی، اور پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اونٹنی اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کو تیار. بڑی کوشش کی گئی، اونٹنی کھڑے ہونے کو تیار نہیں. لہذا بعد میں اللہ نے دل میں بات ڈالی، حلیمہ ترتیب بدلنی پڑے گی، حلیمہ ترتیب بدلنی پڑے گی. خدا کی قسم آج تو نکاح اور خوشی کے موقع پر ہماری کوشش یہ ہوا کرتی ہے میرا بھائی ناراض نہ ہو، میری پھوپھی ناراض نہ ہو، میری بہنیں ناراض نہ ہو، وہ جو کہیں گے کروں گا، چاہے نبی کے طریقے چھوڑ جائیں، اللہ ناراض ہو جائے. اس نکاح کے اندر خوشیاں کہاں تم ڈھونڈو گے جس نکاح کے اندر نبی کے طریقوں کو پیچھے ڈالا گیا ہو. لہذا حضرت حلیمہ کے دل میں بات آئی، ترتیب بدلنی پڑے گی. حضرت حلیمہ نے خاوند کو پیچھے بٹھایا، آقا کو آگے بٹھایا، اور حلیمہ ایک دم پیچھے بیٹھ گئی. کہا اونٹنی نے چلنا نہیں، کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیا، اور ایسی دوڑی کہ سہیلیاں پریشان. کہا حلیمہ آئی تھی تب تو تیری سواری بڑی دبلی اور پتلی تھی، سب سے پیچھے رہتی تھی، کیا بات ہے واپسی میں سواری بدل کر آئی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، اے میری سہیلیو سنو تو صحیح، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے. سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے. ایک اونٹنی نبی کے پیچھے بیٹھنے پر چلنے کو تیار نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی کی گاڑیاں نبی کے طریقے کے پیچھے ڈال کر پیچھے چل سکتی ہیں. اس نبی کے طریقوں کو نکاح میں لائیں گے، اپنی گھریلو زندگی میں لائیں، وہ برکتیں تم دیکھو گے جو حلیمہ نے دیکھی تھی. حضرت حلیمہ نے اپنا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے کر پہنچی. لہذا بکری دبلی پتلی اور بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، لیکن جب پہنچتی ہے تو دیکھا کہ تھنوں کے اندر دودھ لبالب بھرا ہوا ہے. کہا یہ میرے نبی کی اور اس بچے کی برکت ہے. حضرت شیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے جب جاتی تھی ساتھ میں لے جایا کرتی. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر میرے نبی نے اپنا بچپن گزارا، طائف سے آگے جنگل کے اندر، آج بھی وہ وادی اسی حالت کے اندر موجود ہے. جب ہم اس وادی کے اندر پہنچے، خدا کی قسم اس وادی کے اندر جب ہم اترے تھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی ٹھنڈے ملک میں آ گئے. وہ فضا ٹھنڈی، آج بھی میرے نبی کے سانس اس فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں. شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں. شیمہ سے ایک مرتبہ حلیمہ نے کہا، حلیمہ یہ امانت ہے، اسے تم جنگل میں نہ لے جایا کرو. شیمہ بضد ہو گئی. کہا امی جان جب تک میرے بھائی کو نہیں لے جاؤں گی وہاں تک میں جنگل میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی. حلیمہ پوچھنے لگی بیٹا کیوں اتنی ضد کر رہی ہو؟ کہا ماں تجھے پتہ نہیں ہے جب میں اکیلی جاتی ہوں ان بکریوں کو قابو میں لانا میرے لیے بڑا پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب میں میرے بھائی محمد کو لے کر جاتی ہوں اور اس جنگل کے اندر جب جاتی ہوں میں ایک درخت کے سائے میں محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہوں.
محمد کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتے ہوں اور ہماری تمام بکریاں ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ جاتی ہے اور وہ محمد کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہے. شام تک وہ اپنی جگہ سے کھڑی نہیں ہوتی، لیکن جب شام کو میں واپس گھر پر لوٹتی ہوں اللہ ان کے پیٹوں کو بھی بھر دیا کرتا ہے، اللہ ان کے تھنوں کو بھی دودھ سے بھر دیا کرتا ہے. اس نبی کے طریقوں کو لا کر تو دیکھیں. آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم جب بھی اپنے بیٹے بیٹیوں کی نکاح کریں گے سنت کے مطابق کریں گے، سادگی کے ساتھ کریں گے. اللہ کے نبی نے کیسے حضرت فاطمہ خاتون جنت کا نکاح، میرا نبی اگر اس وقت چاہتا تو جنت کے جوڑے اور حوروں کے جوڑوں کو اتروا سکتا تھا، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے فاطمہ کے بارے میں یوں سوچا کہ میری فاطمہ تو آج جنت کے حوروں کو جوڑے پہن کر رخصت ہو جائے گی، لیکن قیامت تک آنے والی میری امت کی غریب بیٹیوں کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی نے کوئی جوڑا نہیں خریدا، کوئی جوڑا نہیں خریدا، بلکہ فاطمہ سے یوں کہا جو سب سے بہتر جوڑا ہو وہ پہن لے صفائی کر کے. ایسا بھی نہیں کہ نیا جوڑا خرید کراؤ، نیا جوڑا خرید کراؤ، یوں بھی نہیں کہا. اور جس وقت آپ کی رخصتی کا موقع آیا اللہ کے نبی نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا. باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ تو اسی باپ کو جا کر پوچھے جو اپنی لاڈلی کو رخصت کر رہا ہوگا. ظاہر میں تو وہ بیچارہ مسکراتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل روتا ہے کہ جس لختے جگر کو محبتیں دے دے کر میں نے بڑا کیا تھا آج شریعت کے سامنے میرے سر جھکا جا رہا ہے. میں کسی اور کے سپرد کر رہا ہوں، میں کسی اور کے حوالے کر رہا ہوں. میں تو کہوں گا دلہے کو چاہیے کہ دلہن کا احسان مانے، سسرال والوں کا احسان مانے کہ اس نے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تجھے دے دیا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ظالم بن کر کھڑے رہیں، بلکہ ہمیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے. جب تو ایسے جملے کبھی غصے میں آ کر نکالتا ہے کہ تیری بیٹی کو تو لے جا، اس باپ کے دل پر آنے چلتے ہیں، اس باپ کے دل پر آنے چلتے ہیں کہ آج یہ جملے مجھے سنائے جا رہے ہیں. میں تو اکثر یوں کہا کرتا ہوں کہ ہماری سوچ یوں ہوا کرتی ہے لڑکے والوں کا ہاتھ اوپر اور لڑکی والوں کا ہاتھ نیچے. نہیں نہیں، یہ سوچ غلط ہے. لڑکی والوں کا ہاتھ اوپر ہے، لڑکے والوں کا ہاتھ نیچے ہے. تم خود چل کر آئے ہو لینے کے لیے، وہ تمہارے گھر کو تم لینے آئے ہو. تمہیں تو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ تیری ایک ذات کے خاطر اس نے تمام خاندان والوں کو خیر بات کہہ دیا. اس نے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا. خدا کی قسم ہمیں اور آپ کو تو ان کا احسان ماننا چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا محبت عطا فرمائی، کیا محبت عطا فرمائی. امہات المؤمنین کے واقعات پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں ہیں، لیکن میرے نبی کا حال یہ تھا کہ جس گھر میں جاتے تھے ہر بیوی کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی میرا نبی بیٹھا رہے اور میں دیدار کرتی رہوں. آج تو ہمارا جوان جب گھر میں آتا ہے وہ بیچاری کانپنے لگتی ہے، پتہ نہیں یہ ظالم کب باہر جائے گا، پتہ نہیں یہ ظالم کب باہر جائے. ارے ایسی محبتیں دو کہ بیوی تیرے آنے کے انتظار میں رہے، کب میرا خاوند آئے گا، کب میرا خاوند آئے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑی محبت تھی. آقا گھر میں آتے تھے کام کیا کرتے. آج تو ہمارا جوان یوں سوچتا ہے کہ اگر بیوی کو ایک گلاس پانی میں نے پلا دیا تو کہتا ہے کہ میں جوڑوں کا غلام بن جاؤں گا. ارے نہیں، وہ صبح سے شام تک تیری خدمت کرتی ہے، تیرے کپڑوں کی صفائی وہ کرتی ہے. اگر تو نے کبھی ایک گلاس پانی پلا دیا تو اس میں کون سا بڑا کمال ہو گیا. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے اور ایک خاوند اور بیوی کے درمیان میں کچھ انبن ہو گئی. لہذا وہ اللہ کے حضرت عمر ابن خطاب کے پاس اپنی بیوی کا مقدمہ لے کر آیا. جب وہ گھر پہنچے دروازہ بند تھا تو اس نے دروازے پر سنا کچھ آواز آ رہی ہے. آواز یہ آ رہی تھی کہ عمر کی بیوی عمر کو جواب دے رہی ہے. اس نے وہیں سے رخصت دی کہ بھائی یہاں پر ہم اپنی کیا شکایت کریں گے، عمر کا یہ حال ہے.
لہذا میں تو اپنی بیوی کی شکایت کروں، وہیں سے واپس ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی زندگی ایک ہمیں سکھا کر گئے کہ کیسے زندگی گزارو، پھول کی طرح ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی کی سنت پر اگر آج ہمارے جوان عمل کرنے والے بن جائیں، خدا کی قسم سماج سے طلاق کے واقعات ختم ہو جائیں گے۔ کیسے زندگی گزارے؟ ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یوں کہا آگے چلے جاؤ۔ حضرت نے تمام کو بھیج دیا، پیچھے آقا رہ گئے اور عائشہ رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت عائشہ موقع بڑا اچھا ہے، ریس لگا لے، چلو ذرا دوڑیں گے، ہے کوئی آدمی سنت پر عمل کرنے والا، چلو ذرا ریس لگا لے۔ عائشہ نے کہا لگ جائے کوئی بات نہیں، لہذا دوڑنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، عائشہ آگے نکل گئی، اتنی خوش اتنی خوش۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، بہت مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں جیت گئی آپ ہار گئے، میں جیت گئی آپ ہار گئے۔ حضور نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں ہار گیا۔ چلے دونوں واپس گھر پہنچ گئے۔ چند دنوں کے بعد پھر سفر میں ہے، پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ۔ تمام صحابہ آگے چلے گئے، عائشہ اور حضور پیچھے رہ گئے۔ حضور نے کہا عائشہ پھر ریس لگ جائے، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے آج بھی اپنے ہی جیتیں گے، لہذا پھر ریس لگائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دوڑنا شروع کیا، عائشہ کا بدن کچھ موٹا ہو گیا تھا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، حضور آگے نکل گئے۔ جیسے حضور آگے نکل گئے عائشہ رونے لگی۔ حضور نے فرمایا لماذا تبکی یا حمیرہ، اے حمیرہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے نبی حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے، عائشہ کہہ کر نہیں پکارتے تھے، حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو ایسے نام سے بلایا کرو جو نام اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آج تو ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ بیوی کے ساتھ کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی معروفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ کے بھی شیخ۔ حضرت ایک مرتبہ کسی کے یہاں کھانے کے لیے گئے، دعوت کھانے کے لیے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت نے میزبان سے یوں کہا کھانا بہت عمدہ بنایا تھا آپ کے گھر والوں نے، لہذا آپ کی بیوی کو پردے میں بٹھاؤ، میں ذرا ان سے دعا دے دوں۔ حضرت نے پردے کے پیچھے سے اس خاتون کی تعریف کی، آپ نے کھانا بڑا اچھا بہترین بنایا، بہت لذیذ کھانا تھا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، خوب دعائیں دی۔ وہ آمین کہتی جا رہی ہے اور چلا چلا کر رو رہی ہے۔ حضرت بڑے پریشان کی کیا ہوا، اس کو کیوں رونا آ رہا ہے؟ حضرت نے پردے کے پیچھے سے بھی پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہ حضرت رونا اس پر نہیں آ رہا ہے، رونا اس پر آ رہا ہے آج آپ نے ایک دن میرے گھر کھانا کھایا اور آپ نے میرے کھانے کی تعریف کر دی۔ اس ظالم کو 25 سال سے کھانا پکا کر کھلا رہی ہوں، کبھی اس نے یوں نہیں کہا تیرے ہاتھ کا کھانا اچھا تیار ہوا ہے، اس پر مجھے رونا۔ عورت تعریف کی بھوکی ہے، تمہارے کپڑوں کی بھوکی نہیں ہے، تمہارے کھانوں کی بھوکی نہیں ہے۔ دو جملے اس کی محبت میں کہہ دو، خدا کی قسم سر کاٹ کر ڈال دے گی۔ حضرت نے اس جوان کو سمجھایا کہ بھائی ایسا نہ کیا کر، کبھی کبھی عورت کے کھانے کی تعریف بھی کیا کر۔ اس نے کہا حضرت آئندہ خیال رکھوں گا۔ لہٰذا اس نے دل میں سوچا کہ شام کو اگر کھانے کی تعریف کریں گے تو بیوی کہے کہ فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، لہذا ابھی نہیں، چند دن گزرنے کے بعد جمعہ کا دن آیا اور جمعہ کے دن جمعہ پڑھ کر جوان جب گھر پر پہنچا دسترخوان پر بریانی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے دل میں سوچا آج موقع بڑا اچھا ہے حضرت کی بات پر عمل کرنے کے لیے۔ حضرت جب دسترخوان پر بیٹھا وہ جوان ایک ایک لقمہ کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ کیا بریانی تو نے تو بنائی ہے، بس یہ جملے تعریف کہہ رہا ہے اور بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ کہا اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے پتا ہی تھا کہ تم میرے گھر کے اور میرے کھانے کی کبھی تعریف نہیں کرتے گا، یہ کس کا؟ کہا تو پڑوسن نے بنا کر بھیجا ہے، یہ تو پڑوسن نے بنا کر بھیجا ہے، اس لیے ذرا تعریف بھی کریو تو ذرا دیکھ کر کریو، ایسا مت کرنا کہ آج شام کو جا کر ہی کہہ دینا تو کہیں گے مولانا نے ان کو جاڑا ہے برابر۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ گھر والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ
رہے. خیر باتیں تو بہت ہے، معاشرت کی زندگی 12:30 بج چکے ہیں. دلہے میاں کہہ رہے ہیں مولانا آپ کی تقریر میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی، سب باؤنس جا رہا ہے، مجھے تو جلدی چھٹی کراؤ. لہذا ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑے گا. بس دعا کیجئے اللہ رب العزت اس نکاح کو قبول فرمائے، زوجین میں محبت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وکیل ہے آدوانی عمران فاروق بھائی، گواہ ہے طیبانی رفیق بھائی شکور بھائی، اور دوسرے گواہ ہیں طیبانی محمد بھائی. وکیل صاحب آپ نے اجازت لے لی، آپ حضرات نے سنا، پڑھا دیں نکاح. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد ورد بالخبر عن النبي الصادق الأمر أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وأيضا قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الناكح مرغوب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراضيا. وکیل صاحب آپ نے اپنی وکالت سے، شاہدین نے اپنی شہادت سے، حاضرین مجلس کے روبرو موسانی رضوانہ بانو بنت یوسف بھائی حبیب بھائی کی داد کو 5,555 روپے نقد کے عوض میں لاکھانی زید ابن عرفان بھائی محمد حسین بھائی کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. زید صاحب وکیل نے اپنی وکالت سے،
شاہدین نے اپنی شہادت سے حاضرین مجلس کے روبرو موسانی رضوانہ بانو بنت یوسف بھائی حبیب بھائی کی رات کو 5,555 روپے مہر نقد کے عوض میں بیوی بنا کر آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لك وبارک علیک وجمع بینکما بالخیر. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض بالجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما، بدعمالی سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، تو رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ آج کی اس مجلس میں ہونے والے نکاح کو قبول فرما، میاں بیوی کے درمیان مودت محبت الفت عطا فرما. یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ اس ہونے والے نکاح کو دونوں خاندانوں کے درمیان محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ امت میں نکاح کو آسان فرما، سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتوں کا انتظار ہے، ہر ایک کے لیے نیک صالح جوڑ مقدر فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. امت میں نکاح کو آسان فرما، سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں چین سکون امن و امان کی فضائیں قائم فرما، آپس میں محبتی عطا فرما. فرقہ وارانہ فسادات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، بلاد مسلمین کی حفاظت فرما، مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمنائیں پوری فرما. ہماری دعاؤں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.